آپ کو پتہ ہی ہے جو رائٹ ونگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ریٹائرمنٹ میں ہے اس میں میں سمجھتا ہوں 80% لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں. تو وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا جس طریقے سے پچھلے مہینوں میں جو کیمپین چلی تھی آف ریٹائرڈ آرمی پرسنل. جی بالکل. یہ پاکستان میں بھی اور آؤٹ سائڈ پاکستان. ابھی بھی سب سے بڑی لابی جو ہے وہ آؤٹ سائڈ پاکستان بیٹھی ہے جو کہ وہاں سے بیٹھ کے یہ چلا رہی ہے پوری کیمپین. تو یہ کوئی اٹس آل پارٹ آف اے پرٹیکولر پرو عمران خان لابی. اوکے، پارٹ آف اے ڈیزائن. اسی ڈیزائن کا کسی ڈیزائن کا ذکر عمران خان صاحب نے بھی کیا. اور جو بات آپ کر رہے ہیں سیٹھی صاحب، حامد خان صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں وہی بات کی ہے کہ جب بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے تبھی اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کے لیے مجبور ہوتی ہے، اور اگر حکمران اتحاد حکومت چھوڑ دے تو ہی بات ہو سکتی ہے. یعنی جتنا آپ کا انالیسس تھا وہ حامد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں. جی تو کہہ رہے ہیں کہ پریشر جتنا زیادہ ڈالے وہ اچھا ہے. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ بتا چکے کہ سوری ٹو کٹ یو، اس سے پہلے آپ بتا چکے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نو انٹرسٹ، نو لفٹ. اس طرح کے مضمون کے بعد کیا اسٹیبلشمنٹ دباؤ میں آئے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریشر تو آئے گا. ڈائریکٹلی کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرے گی، مگر اب جب اس قسم کے آئیڈیاز فلوٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں، یہ جنرل لودھی ریٹائرڈ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو پہنچا دی اپنے پرپوزلس مگر کوئی جواب نہیں مجھے ملا. ان کو مل گیا مگر جواب نہیں ملا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فارمل جواب ملے گا ان کو. میں آج پیشن گوئی کرتا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملے گا ان کو. مگر یہ ضرور ہے کہ جواب ملے گا کسی اور قسم کا. اب وہ کیا ہوگا وہ I'd rather not go there، وہ تو پھر خود ہی وہ فیصلہ کریں گے انہوں نے کیا جواب دینا ہے. مگر دیکھیے نہ جواب دینا بھی تو جواب ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا، بولنا اور سائلنٹ رہنا دونوں جواب ہوتے ہیں. سائلنس از آلسو این ایکسپریشن. یاد ہے آپ کو DGISPR کی یہ ٹویٹ؟ بالکل. تو سائلنس از گولڈن، سم ٹائمز سائلنس از ویری لاؤڈ. تو یہ لاؤڈ سائلنس نہ ہو جائے. مجھے جو بات دلچسپ لگتی ہے کہ ایک سیزنڈ جرنلسٹ نے یہ بات اٹھائی ہے اور انہوں نے یہ بات یہاں تک اٹھائی کہ اب فرنٹ پیج پہ اخباروں کے آنی شروع ہو گئی ہے اور ڈسکشن میں آنی شروع ہو گئی. آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے آپ نے ذکر کیا تھا اور میں نے ایک ہی سینٹنس میں اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. یاد ہے کہ جی یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، اس کی کہیں بات بنے گی یا نہیں بنے گی. میں نے کوئی بات نہیں بنے گی. تو وہ پچھلے ہفتے اور آج اس ہفتے فرنٹ پیج کی نیوز بننی شروع ہو گئی ہے اور اس کے اوپر تبصرے ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو اس کے پیچھے بھی تو کوئی چیز ہوگی نا. کیا یہ ہمدردیاں ہیں خان صاحب کے ساتھ، یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ایک ماحول بنا ہوا ہے اس ملک کے اندر یہ اس کا یہ ریفلیکشن ہے، یا لوگ یہ جینیونلی پریشان ہیں کہ اس ملک کے جو پرابلمز ہیں ان کے حل نکلنے چاہیے اور یہ جو اس قسم کا جو ڈیڈ لاک ہے اس کو بریک کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر یہ مکسڈ ایموشنز ہیں. یہ محب الوطنی کا بھی یہ ایک اظہار ہے کہ یہ جو کرائسس ہے اس کو کسی طریقے سے ریزالو کیا جائے. مگر پرابلم جو آ رہی ہے یہ کیوں آسانی سے ریزالو نہیں ہوگی، وہ اسی لیے نہیں ہوگی کیونکہ خان صاحب نے بہت سخت پوزیشن اختیار کی ہوئی ہے اور خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ بھی بڑا سخت ہے. اس لیے میں اور جو آج کل کے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی ایک سخت رویہ اختیار کیا ہے. میرا یہ موقف ہے کہ یا ان دونوں میں سے یہ نہیں ہوگا کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مذاکرات کرے، کیونکہ خان صاحب کے ڈیمانڈز آر کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل ٹو دس اسٹیبلشمنٹ. تو یا تو اس اسٹیبلشمنٹ میں تبدیلی آئے یا خان صاحب جو ہیں وہ اپنا موقف جو ہے وہ جینیونلی چینج کریں اور کنونس کریں کہ انہوں نے چینج کیا ہے. مگر یہ ایک کرائسس ڈیفینیٹلی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس خط کے اندر انہوں نے IMF کو بھی لتاڑا اور وہ بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی چلے گی معیشت نہیں گرو کرے گی. تو وہ یہ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو لوگ یہاں فورن انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. SIFC کا از ہیڈڈ بائی دی آرمی چیف، رائٹ. تو وہ کوشش کر رہے ہیں یہاں فورن انویسٹمنٹ لانے کی اور معیشت کو چلانے کی اور پٹری سے اتر چکی ہے اس کو واپس وہاں لانے کی. اور خان صاحب جو ہیں دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی فورن انویسٹمنٹ مت کریں، یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور جب تک یہ نہیں حل ہوگی یہ ملک سٹیبل نہیں ہوگا اور اکانومی ریوائیو نہیں ہوگی. تو آپ دیکھ لیجئے نا کہ کس لیول پہ یہ کانفرنٹیشن جو ہے وہ چلی گئی ہے کہ پاکستان کی جو ایکچولی جو نیشنل انٹرسٹ میں جو ایشوز ہیں اس کو بھی خان صاحب چیلنج کر رہے ہیں. یس اور یہ کہ وہ جو 6 ججز کا خط ہے اس کو بھی انہوں نے اس خط میں مینشن کیا. اور صرف یہی نہیں، انہوں نے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ان کی معذوری کا بھی ذکر کیا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر پائے ابھی تک. تو ان پہ بھی پریشر آ گیا نا. جی تو جواب آپ نے کہا ادھر سے تو نہیں آئے گا تو ادھر سے آئے گا جوڈیشری سے. جی میرا خیال ہے کچھ مہینہ پہلے میں نے یہ کہا تھا
کہ پاکستان کی جوڈیشری انڈر بہت پریشر ہے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 70% سے زیادہ، یہ ایک آربیٹری فگر ہے، بٹ میرا ایک امپریشن ہے کہ یہ جوڈیشری جو ہے یہ بھی پرو پی ٹی آئی ہے، اور اس لیے کیونکہ بہت عوام جو ہے وہ اس وقت بڑی پرو پی ٹی آئی ہے، تو یہ ایک ایشو بنا ہوا ہے۔ اور ججز جب گھر جاتے ہیں تو ان کے بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ سارے ہی جو ہے میرا خیال ہے پرو پی ٹی آئی ہیں، یعنی ججز پہ پبلک سینٹیمنٹ کا اثر ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، ایبسولوٹلی ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے وہ ابھی بھی ہے اور وہ ختم نہیں ہوگا۔ اور خان صاحب کی یہی کوشش ہے کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ملٹری، دوسری طرف سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ، ان دونوں کو اوپر پریشر رکھا جائے۔ تو ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اب اس میں ایک ایک چیز کو انہوں نے ایون کہ ایسٹ پاکستان کو بھی ڈسکس کیا، ایکس پلیٹ فارم پہ بین کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا، پھر جوڈیشری کی مجبوریوں کا بھی انہوں نے بتا دیا، پھر ٹیررزم کا بھی ذکر کر دیا، پھر یو ایس کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیومن رائٹس پریکٹسز کے حوالے سے رپورٹ ہے اس کو بھی مینشن کر دیا۔ لیکن دوسری طرف جب ہم نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا رویہ دیکھا کہ وہ کہتے ہیں ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، اب اس طرح کے اسے بولیں گے باؤنسر کے بعد کہ آپ کسی کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قتل کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا پولیٹیکل پارٹیز اب بھی انگیج کریں گی؟ پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ ہم خان صاحب کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں آپ کے ساتھ، آپ تو پپٹس ہیں، میں تو جو مالک ہے ان کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا نا، کیونکہ میں بھی ایک مالک ہوں، وہ بھی ایک مالک ہے، میں عوام کا مالک ہوں، آپ ساری ریاست کے مالک ہیں، تسی کون ہو؟ آپ کو تو اٹھا کے لگا کے وہاں کھڑا کر بٹھا دیا، اور بھول گئے ہیں کہ آپ بھی ایسے ہی آئے تھے، اسی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو کہیں سے اٹھا کے بٹھا دیا تھا۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں the boot is on the other foot۔ تو خان صاحب میرا خیال ہے کہ یہ ویسے ایشو بہت سیریس ہے، اور اس کو ریزولوشن کے بغیر بڑے مسئلے بنیں گے۔ اب کیسے ریزالو ہوگا؟ خان صاحب پیچھے ہٹیں گے یا اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹے گی، یا حالات ہی ایسے بن جائیں گے کسی نہ کسی وجہ سے کہ کسی ایک کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ تو سر صاحب اس سے پہلے بھی جب محترمہ بی بی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک لیٹر لکھ کر اپنے لائف تھریٹ سے آگاہ کیا تھا، ایک ای میل کے تھرو 4 نام مینشن کیے تھے، وہ پھر بعد میں ملک آئیں تو وہ شہید بھی ہو گئیں۔ جب اس طرح سے ایک ورلڈ کلاس لیڈر اپنے لائف تھریٹس کے بارے میں بتاتا ہے تو کتنا سیریس ان خدشات کو لینا چاہیے؟ لینا تو چاہیے، مجھے لیا نہیں جاتا۔ محترمہ نے تو 4 نام لیے تھے، چاروں نام جو ہیں اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور چاروں دھندنا رہے ہیں باہر بیٹھ کے، اور کسی قسم کی ان کے اوپر داغ نہیں لگا، اور زیادہ ڈسکشن بھی نہیں ہوئی۔ حالانکہ ان میں سے کم از کم 1-2 ایکٹرز جو تھے وہ تو مشرف کی رژیم کے ساتھ بڑے کلوزلی ریلیٹڈ تھے، تو اس لیے میرا خیال ہے یہ لوگ ان چیزوں کو ذرا اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اسپیشلی اگر ریاست کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہو۔ آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو چاہیے؟ صرف یہ کہہ دوں کہ دیکھیے نا، کیسز تو چلے تھے نا، بنائے گئے تھے مرڈر کیس، کہاں گیا؟ پوچھ لیجیے زرداری صاحب کو، اسکاٹ لینڈ یارڈ تک آئی، کہاں گیا؟ زرداری صاحب کو پوچھے وہ کیسز کا کیا ہوا جو محترمہ کے مرڈر کے اوپر بنے تھے؟ یاد بھی نہیں کسی کو کہ کیس ہوا کیا ہوا، وہ ابھی تک پڑا ہوا ہے، یا کوئی کنکلوژن نکلی یا نہیں نکلی، کیا ہوا انویسٹیگیشن کا، کیا ہوا، کچھ نہیں پتا چلا۔ ہو سکتا ہے آج سے 40-50 سال بعد کوئی ریفرنس سپریم کورٹ جائے اور بھٹو ریفرنس جیسا ہی کوئی فیصلہ، پھر بھی یہ نہیں پتا چلے گا۔ البتہ یہ کوئی فیصلہ آ سکتا ہے کہ ہاں جی اس میں فلانے کا ہاتھ تھا، یہ کبھی نہیں پتہ چلے گا۔ وہ تو طالبان نے، بیت اللہ مسعود نے کہا تھا کہ میں نے کیا ہے، بات وہیں ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ کیسے کیا، کیونکہ اس نے فیسیلیٹیٹ کیا، کوئی کانٹریکٹ بنایا گیا نہیں بنایا گیا، اینڈ سو آن، بہت سے سوال رہ گئے تھے اور وہ رہ ہی جائیں گے۔